السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین اور ناظرات، آج ہمارے اپنے سامنے کچھ جو سوالات ہیں تو میں انشاءاللہ ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دو تین بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایک سوال ایک صاحب یہ کر رہے ہیں کہ میں ایک IT کمپنی میں یورپ میں کام کر رہا ہوں اور وہاں بہت ساری خواتین ساتھ میں کام کرتی ہیں، تو ایسے میں ہماری اپنی کمپنی کی طرف سے کبھی ہم لوگوں کو پوری ٹیم، کمپنی کے جتنے بھی اسٹاف ہوتے ہیں سب کے لیے لنچ یا ڈنر کا انتظام مہینے میں ایک بار کیا جاتا ہے، یا پھر ہر 6 مہینے میں ایک چھوٹا سا ٹور باہر کہیں لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہے، دیز آر ان اوائڈیبل کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچا نہیں جا سکتا ہے، اور اگر ہم ان کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں بالکل جو ہے کیا ہے بہت ہی الگ تھلگ ایک جو ہے کیا ہے سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ سب لوگ ساتھ میں گھل ملنے والے نہیں ہیں، یا پھر اس کی وجہ سے ہمارے اپنے پروموشن یا پھر ہماری اپنی سیلری میں انکریمنٹ، ان سب چیزوں کو روک دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا آدمی کرے تو کیا کرے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جس کام پر بھی رہتا ہے یہ تصور ہرگز نہ کرے کہ میرے لیے یہ کام ہی زیادہ مناسب، اور اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اس کے بعد مجھے کہیں اور کام نہیں ملے گا، یہ بالکل تصور اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں، بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اس پر ایک مومن کا پکا یقین ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر اگر میں کوئی کام چھوڑ دوں جس میں مجھے دنیا کا بہت فائدہ نظر بھی آتا ہو لیکن اللہ اس سے راضی نہیں، خوش نہیں، ایسے کام اگر میں اللہ کے لیے چھوڑ دوں تو اللہ کے نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو یہ صرف ان ایک صاحب کا مسئلہ نہیں بلکہ ایسے بہت سارے اور بھی مسلم ہمارے اپنے برادران ہیں کہ کوئی بینک میں کام کرتا ہے اور کوئی اس طرح کی کمپنیوں میں جہاں پوری طریقے سے خواتین کے جھرمٹ میں اس کو رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسے سب جو کام کرنے والے ہیں اگر اپنا ایمان ان کو عزیز ہے اور اپنی آخرت کی کامیابی اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو یہی میں نصیحت کروں گا کہ اس طرح کے کام آپ بالکل بھی چھوڑ دیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی ایسے کام دن رات کرتا رہے، صبح شام اسے ایسے کام کرتا رہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ دنیا کی چند آسائشوں کے لیے، دنیا کی چند خواہشوں کے لیے بندہ اگر ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے رب العالمین ناراض ہوگا تو پھر ایسی دنیا سے کیا انسان کو فائدہ ملے گا؟ تو اس لیے ہر وہ آدمی جو کوئی بھی ایسا کام اپنی کمائی کے لیے، روزی روٹی کے لیے انجام دے رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا پڑتا ہے، کتنے ایسے نوجوان جہاں کمپنی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کنڈیشن رکھی جاتی ہے کہ آپ کلین شیو کر کے آنا روزانہ،
تو ایک مسلمان اسے ہرگز بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کی اپنی سیلری کی خاطر، اپنے اس کام کی خاطر اپنے دین کی قربانی دے دے۔ نمازوں کی پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ نماز کے اوقات میں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اویلیبل، جمعہ کے لیے بھی آپ کو جانے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ایسے سب کام کیوں کرے بندہ؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اپنی اس دنیا کی زندگی کے بعد اخروی زندگی ہماری اپنی آنے والی ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں کامیابی ہی ہماری اپنی اصل کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ تو ایسے میں یقیناً اس طرح کے جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے ایسے کام اگر بندہ چھوڑے گا، ترک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ اسے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ اب یہ بہتری کس کس حیثیت سے ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی اسی طرح کا کام اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا، یا کوئی ایسا کام کہ جس کام کے کرتے ہوئے آدمی پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کام کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دیں گے۔ کسی بھی طرح سے بہرحال ممکن ہے، مگر اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بندہ اپنے کسی کام کو چھوڑتا ہے، کسی ایسی حرکت سے باز آتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے ایمان و یقین کی بات ہوتی ہے۔ بینک میں نوکری کرنے والے بھی بڑی بڑی تنخواہ لیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، جب ان سے بھی کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی سیلری اور کون دے گا؟ آپ اللہ کے لیے اسے چھوڑ کر تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال روزی کا کتنا بہترین انتظام نہیں کرے گا۔ اب آدمی اگر اپنی یہ کمائی حلال کی بجائے حرام کمائی اس کی اپنی ہو، وہی سب کچھ کھاتا بھی ہے اور وہی سب اپنے بال بچوں کو کھلاتا کرتا بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ اس کی دعاؤں کے آڑے آنے والی چیز، جیسے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی حرام کمائی کی وجہ سے۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا خوب مل رہی ہے، لیکن آپ کی کوئی اخروی کامیابی کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے کام جہاں بھی ہو رہے ہیں، جی بینکوں میں کام کرنے والے یا پھر ایسی IT کمپنیوں میں یا دیگر اور کمپنیوں میں جہاں بالکل جو ہے کیا ہے لڑکے لڑکیاں کھلے عام ایک دوسرے کے سامنے رہتی ہیں، اور پھر وہاں لڑکیوں کا ایسا ایسا حلیہ بن کر آتا ہے کہ آج میں کہوں گا کہ ہمارے اپنے معاشرے میں بہت سارے نوجوان شادی کرنے کے بعد بہت جلد یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ مجھے یہ شادی نبھانی نہیں ہے، مجھے ختم کر دینا ہے یہ شادی۔ اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں گے تو ایک بہت مین ریزن، ایک اہم سبب یہی جو نا ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسے بچے، ایسے لڑکے جو IT کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی لڑکیاں جو بے حیائی اور عریانیت میں بالکل اپنی مثال پیش کرتی ہیں، ان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میری اپنی بیوی کے اندر بھی اسی طرح کی بے حیائی آ جائے۔ مگر خاندانی لڑکیاں جو اپنے گھروں میں بالکل پردے کے ساتھ اور جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو پروان چڑھی ہوتی ہیں، وہ کبھی اپنے شوہر کے اس طرح کی خواہش کو پوری نہیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے نوبت یہ آتی ہے کہ بالکل شادی کے فوراً بعد بالکل جدائی کی جو بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جی اس طرح کے جہاں بھی کام ہوتے ہیں تو وہاں آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے دنیا اہم ہے یا پھر میری اپنی آخرت اہم ہے، میرے رب کو مجھے خوش کرنا ہے یا اسے میں ناراض کر کے اس سے جا ملوں، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو عقل مند ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ بھئی مجھے دنیا نہ ملے لیکن مجھے آخرت مل جائے، دنیا والے مجھ سے خوش ہوں کہ ناراض ہوں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، مگر مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، یہ سب سے اہم اس کا اپنا ایک جو نا مشن ہونا چاہیے۔
تو بہرحال یہ ہمارے بھائی صاحب جنہوں نے بھی سوال کیا ہے کہ یورپ کی کمپنی میں وہ امپلائی ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ساری فیمیل امپلائیز بھی بہت زیادہ جو ہے کام کر رہی ہیں، تو ایسے سبھی لوگوں کے لیے میری یہی نصیحت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اچھی طرح سے اس پر ایمان لے آئیں اور یقین کریں کہ اللہ کی خاطر ایسے کام جن سے اللہ ناخوش ہوتا ہے بندہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کریں گے۔